ایک پاکستانی دل کا مریض علاج کے لیے آسٹریلیا گیا تو وہاں کے معروف ترین ڈاکٹر نے کچھ ادویات لکھ دیں اور ساتھ ہی ایک ورزش 8 دن کے لیے اسے لکھ کر دی۔ جب ورزش کو سمجھا اور دیکھا گیا تو پاکستانی حیران رہ گیا کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز تھی، یعنی کہ وہ طریقہ تھا جس طریقے پر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہ ڈاکٹر بھی یہ جان کر حیران رہ گیا، اور پھر وہ مریض جسے اس نے صرف ورزش سکھانے کے لیے 8 دن لگاتار کہا تھا کہ تم نے یہ ورزش کرنی ہے، دوسرے دن یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ جاؤ وہی اپنی نماز والی ورزش کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ماجد زمان عثمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یورپ کے دورے پر گیا، وہاں بالکل نماز کی طرح کی ورزش جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ اس سے درجہ ذیل بیماریاں جو ہے وہ انسان تندرست ہو جاتا ہے بیماریوں سے۔ دماغی، اعصابی، نفسیاتی امراض جو ہیں بے سکونی سے نماز ادا کریں تو دل کی بیماری بھی نماز ادا کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے امراض، یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والی امراض، معدے کا مریض، شوگر، اور اس کے بعد اثرات جو آنکھوں کے امراض اور گلے کے امراض۔ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ہم تو نماز کو صرف ایک دینی فریضہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، مگر یہاں اگر دیکھا جائے تو عجیب انکشافات ہو رہے ہیں۔ امریکی پروفیسر ڈاکٹر برتن جوزف اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ نماز میں ایک متوازن ورزش ہے جس میں کمی پیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید اس ورزش کو ترتیب دینے والے نے موجودہ مشنی اور نفسیاتی جو ہے بیماری اس کو بھانپا ہے اور اس مرض سے شفا پائی ہے، تو اس لیے یہ ورزش رکھی ہے۔ سرجری کا باؤ جو ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام سے سیکھا گیا مشہور جو طریقہ نماز کا ہے، اگر وہ انسان نماز ادا کرے تو اس کے چہرے میں تر و تازگی رہتی ہے، اور وہ سرجری سے جو چہرے کی سرجری کراتے ہیں ان سے کئی جو ایسے مریض ہیں اور وہ نماز کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں سرجری کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو محترم سامعین، اگر مسلمان نمازی بن جائے تو وہی غالب ہو، جیسا کہ ان کا قرآن کہتا ہے۔ مزید لکھا کہ نماز جسم اور معاشرتی صلاح کا بہترین چاب و چین ہے، اس سے آرام ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور مخلوق بھی راضی رہتی ہے۔ معروف فلسفہ ڈاکٹر پروفیسر اپنے لیکچر میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار مسیح نماز، یہودی نماز اور اسلامی نماز کا موازنہ کیا تو ثابت ہوا کہ اسلامی طریقے سے عبادت جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عاجزانہ التجا اور انکساری کے عجیب منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یوم جمعہ کو جامع مسجد میں جا کے اسلامی طریقے سے نماز ادا کرنی اور شان و شوکت مسلمان اکٹھے دیکھنا مسلمانوں کو، خطیب کی پرجوش تقریر، صفوں کی ترتیب اور رکوع سجود کے تمام جو ہے وہ ارکان غور کیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے قلب یعنی کہ میرے دل پر عجیب اثر ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام مجھے بتلاتا ہے اور اس کی عبادت کا پرکیف نظارہ میری روح جو ہے اس نے کیا۔ تو روما کا مشہور پادری جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری نزدیک نماز افضل ترین عبادت ہے، اس میں روح کی طہارت، قلب کی پاکیزگی، ورزش پہلو اور نماز جو ہے وہ تندرستی کا ضامن ہے، اور نماز جو ہے وہ سست بندہ ہو اسے تندرست کر دیتی ہے، اور صبح کی بیداری میں صبح کی نماز ادا کرنی عجیب اثر رکھتی ہے۔
پادری جیمسز نے لکھا ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ جو شخص دن میں 5 بار اور ایک ماہ میں 150 بار اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرہیزگاری کا عمدہ طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے بیزاری جو ہے وہ کر جاتا ہے، گناہ نہیں اس سے ہوتے نمازی سے۔ یہ پادری کہہ رہا ہے ایک نہ ایک دن اپنے عہد میں کامل ہو جاتا ہے انسان اور واقعی ہی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح نماز ایک بہترین ذریعہ ہدایت ہے جس میں نمازی کی روح ایک پاکیزہ حالت میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے دل دماغ سے نفس پرستی کا خطبہ دور ہو جاتا ہے۔ اسلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے امیر و غریب، ادنا اعلیٰ کو ایک صف میں جمع کیا اور مناسب طور پر غرور نحوست کے طلبی کو پاش کیا۔